السلام علیکم دوستو ویورز، کیسے ہیں؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں اور بہتری فرمائے، سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ دوستو ٹائم اس وقت صبح کے 6 بج گئے ہوئے ہیں۔ میں نماز پڑھی ہے عشاء کی اور کچھ نفل پڑھے ہیں، تو اس کے بعد میں نے ٹی وی لگایا ہے تو دیکھا تو انڈیا نے اپنی سخت لفظ بولوں گا بے غیرتی دکھائی۔ انڈیا نے فولش جس کو کہتے ہیں نا کہ حرکت کی ہے، اور اس کا جواب بھی اس کو اس سے سوچ سے کہیں زیادہ ملا ہے۔ ابھی تک جو رپورٹ میرے سامنے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں کہ 6 طیارے ان کے مار گرائے ہیں، جس میں سے 3 رافیل ہیں اور باقی دوسری میک کے جو بھی ہیں وہ طیارے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سری نگر کا جو تھا انفینٹری کا، وہ ٹوٹل ختم ہو گیا ہے، اور جتنی چیک پوسٹیں جو لائن آف کنٹرول پہ آلموسٹ ان کو تباہ کر دیا ہے اور یا ان پہ قبضہ کر لیا ہے۔ کہیں سے اڑتی خبریں آ رہی ہیں، خیر سوشل میڈیا پہ کئی فیک نیوز بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ جو کون سا بگلیار ڈیم تھا یا کون سا جو دریائے چناب پہ، اس کے بھی اسپیل وے اڑا دیے ہیں پاکستان کی طرف سے، لیکن وہ کوئی کنفرمیشن کہیں پہ نہیں ہے وہ۔ لیکن میں دلی طور پر اس خبر کا انتظار کر رہا ہوں، آج سے نہیں بہت پہلے سے، کہ یہ خبر سب سے پہلے ہمارے کان میں آنی چاہیے کہ وہ جو ڈیم جو انڈیا نے جس کا ایشو بنایا ہے کہ وہ ڈیم اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہنے چاہیے۔ بہرحال اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ میں نے اس وقت بلاگ شروع کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ صرف میں انڈیا والوں کو دکھانے کہ انڈیا والوں ہم جاگ رہے ہیں، اور یہ دیکھ لوں ہم جنگ کو، جس کو ہم کہتے تھے نا پہلے کے لوگ کہتے ہیں جنگ کو ہماری قوم انجوائے کر رہی ہے، تو میں اس وقت بیٹھ کے میں نے گرم گرم پراٹھے منگوائے ہیں بازار سے، آملیٹ ہے، چائے بنائی ہے، سالن جو تھا شوربا وہ گرم کیا، اور اس کے ساتھ میں صبح کا اس وقت ناشتہ انجوائے کر رہا ہوں، اس لیے کہ رات کو بھی میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک بھی لگ رہی تھی اور رات بھر سے جاگ بھی رہے ہیں۔ تو انڈیا والوں کو یہ دکھانا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ہماری ہمت الحمدللہ الحمدللہ پوری عوام کی قائم ہے، اور عوام سڑکوں پہ ہے اس وقت، اپنے گھروں میں سو نہیں رہی ہے اور اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہوئی ہیں۔ تو دوستو اس بلاگ کو بھی آج دن میں بھی جو بھی ہوگا وہ آپ کو ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کہ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں۔ پاک فوج نے ایک اور پوسٹ، کوئی گفدار پوسٹ بھی تباہ کر دی LOC پہ۔ الحمدللہ انڈیا کو اپنی اس بے وقوفی کا جو جواب مل رہا ہے وہ اس کو یاد رہے گا، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی یاد رہے گا انشاءاللہ۔ جو وہ بے وقوفی کر رہے تھے، ہم ان کے چینل بھی دیکھتے تھے تو چیخنا چلانا، کہتے ہیں نا کتے کی طرح بھونک رہے ہوتے تھے، وہ ان کو اس کا جواب مل رہی ہے۔ ابھی میں اپنا ناشتہ انجوائے کرتا ہوں اور پھر آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ دوستو بہت ہی خوش کرنے والی خبر، جس سے کہتے ہیں نا کہ دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ انڈین LOC لائن پہ جو ان کی ایک چیک پوسٹ تباہ ہوئی ہے، وہاں پہ انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا ہے کہ وہ اور لڑنا نہیں چاہتے۔ صرف چند گھنٹوں میں
انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سفید جھنڈا لہرا دیا کہ ہم اور جنگ نہیں لڑنا چاہ رہے. ان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، میڈیا سب کچھ بتا رہا ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں تو آیا کہ ابھی خبر آئی ہے کہ ایک اور چیک پوسٹ جو ہے وہ تباہ کر دی ہے ان کی، اور انڈیا کی جو توپیں ہیں نا وہ ٹھنڈی ہو گئی ہیں. پاکستانی ایئر فورس، پاکستان کی فوج نے ان کو یہ جواب دیا کہ ہم جاگتے ہیں، تمہاری طرح نہیں ہے بزدل کے جو رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں. ہماری آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور ان کو ایسا جواب دیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ وہ چند گھنٹے میں جو ہے انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا کہ اب ہم اور نہیں لڑنا چاہتے، یعنی کہ امن چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے. تو انڈین جو میرے منہ سے کوئی گالی نہ نکل جائے، جو ان کا پرائم منسٹر مودی ہے اس پہ 100 دفعہ لعنت ہے اس کے چہرے پہ کہ وہ جو ہندوازم پھیلا رہا ہے، مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہا ہے، اس پہ ہزاروں کے لاکھوں دفعہ اس کے منہ پہ لعنت ہو، اور وہ اس کا وہ حال ہوگا جو دنیا دیکھے گی. میرے جذبات اس وقت ایسے ہوئے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں 1 منٹ بھی رات کو جاگ رہا تھا اور ابھی تک میں سویا نہیں ہوں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آگے سلسلہ معاملات چل رہے ہیں. اور میں کنٹینیو ٹی وی کے آگے بیٹھ کے یہ دیکھ رہا ہوں. کبھی کبھی سوشل میڈیا بھی کھول لیتے ہیں کہ ادھر کیا خبریں چل رہی ہیں، مختلف چینلز پہ کیا چل رہی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ. جو وہاں پہ بھی جو انڈین بغیرت بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایسے ایسے سوال جواب کر رہے ہیں، یا ایسے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں جیسے وہ انڈیا سے جس طرح کہتے ہیں نا کہ پیسے کھائے ہوئے، یا وہ انڈین فیور میں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں جس خبر کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ 2 ڈیم جو ہیں، ایک بگلیار ڈیم ہے یا کیا ہے، ایک اس سے پیچھے ایک اور ڈیم ہے، کہ ان ڈیموں کی تباہی کب ہوتی ہے. میں اس چیز کے انتظار میں ہوں اور وہ مجھے خبر آنی چاہیے. میں اس خبر کے انتظار میں ہوں کہ وہ ڈیم جس پہ وہ اتنا چیخ رہا تھا وہ ڈیم کیسے، وہ کتنی دیر میں اس کی خبر آتی ہے. بہرحال آپ سب کو، سب پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے پاکستانی فوج نے. السلام علیکم دوستو، ویورز کیسے ہیں دوستو؟ اس وقت 1:15 ہوئے ہیں. میں خیر ساری رات جاگتا رہا تھا، صبح تقریباً 8 بجے لیٹا ہوں. ابھی 12:30 بجے میں سو کے اٹھا تھا. ذرا میں نے کہا کچھ ضروری کام تھا وہ کر کے آئیں. باقی تو جنگ کا ماحول پورا بن گیا ہوا ہے. ابھی خبریں میں نے بس تھوڑی سی دیکھی ہیں. سفارتی معاملات بھی چل رہے ہیں، اور جو ابھی انڈیا کا، پاکستان کا دکھا رہے تھے کہ انڈیا نے کسی ڈیم پہ کچھ وہ کیا ہے. تو اب پاکستان کا مجھے نہیں پتہ. ابھی میں جا کے واپس آؤں گا تو میں تفصیل سے بیٹھ کے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس پہ جو بڑی عجیب سی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. جو مستند خبریں ہیں وہ ٹی وی پہ اس وقت آ رہی ہوں گی. سوشل میڈیا پہ تو کئی وہ چیزیں آ رہی ہیں، کبھی کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. تو اسی لیے اس سے میں اوائڈ ہی کر رہا ہوں.
اور آپ سے بھی گزارش ہے سب دوستوں سے کہ کوئی ان نون نمبر سے یا ان نون لنک آئے تو اس کو مت کھولیں، اس لیے کہ سائبر وار والا حساب بھی شروع ہو گیا ہوا ہے کہ آپ کے ڈیٹا بھی غائب ہو سکتا ہے اور بھی کچھ معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو ان نون لنک کو اوپن نہ کریں۔ تو ابھی میں نکل رہا ہوں باہر، بازار جانا ہے، کچھ سامان لے کر آنا ہے، وہ لے کر آتے ہیں اور پھر آ کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں انشاءاللہ۔ جی دوستو، کچھ گروسری لینی تھی گھر کے لیے، میں نے کہا تھوڑی سی گھر پہ گروسری ہونی چاہیے، جو حالات ہیں تھوڑی سی بس لی ہے، کوئی زیادہ نہیں، تو میں نے کہا وہ لے لیں، کچھ گھر میں سامان ہونا چاہیے کچھ ایمرجنسی کے طور پہ، باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ لیکن لوگوں نے بہت افراتفری ایک طرح سے ہو گئی بھی تھی، رش بہت زیادہ تھا، کاؤنٹرز پہ سٹاف کم تھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کاؤنٹرز پہ کافی رش تھا، وہاں پہ کافی دیر لگ گئی۔ جی دوستو، اپنے گھر کے نزدیک جو مارکیٹ ہے ادھر آ گئے ہیں، ادھر سے بھی چھوٹا موٹا دو چار چیزیں لینی ہیں وہ بھی لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ دوستو، جو چیزیں لینی تھیں وہ لے لی ہیں، بس ایک دو چیزیں نہیں لے سکے، وہ دکان آج مجھے نہیں پتہ تھا کہ آج ذہن میں نہیں رہا دن کا، آج ناغہ ہوتا ہے تو وہ آج کل وہ پھر لے لیں گے آ کے، کوئی ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ سب اپنا رحم اپنا کرم کرے، آسانیاں کرے۔ اور پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میں نکلا ہوا ہوں باہر کافی دیر سے، تو میں نے لوگوں میں کافی جوش دیکھا ہے، اور لوگ کوئی ڈرے ہوئے نہیں ہیں یا کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہیں، اور سب میں ہمت اور حوصلہ لوگ دکھا رہے ہیں، اور باقاعدہ بات چیت ہو رہی ہے، لوگ ڈسکشنز کر رہے ہیں، اور بڑی پازیٹیو ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ اس وقت رات کے 12 بجے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے بس سوشل میڈیا کو دیکھ رہے تھے کہ کیا معاملات ہیں، اور ٹی وی بھی چل رہا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی قوم سے خطاب کیا ہے، لیکن ابھی کچھ معاملات ٹینشن تو ہے، لیکن ابھی جو کل اس وقت سلسلہ رات کو شروع ہوا تھا وہ ابھی تک شاید کہیں لائن آف کنٹرول پہ کہیں پہ کچھ تھوڑا بہت ہو رہا ہو، لیکن خبروں میں یا کہیں پہ بھی ایسی چیز نہیں آ رہی ہے کہ کوئی ایسی بات ہے۔ ابھی سکون چھایا ہوا ہے۔ ابھی پاکستان نے تو کہا ہے کہ ان کا ایک حق محفوظ ہے کہ جو ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کا جواب دینے کا، لیکن اب وہ کب کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ بہتر جانتے ہوں گے، ہماری افواج، ہمارے ادارے وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کیسا جواب دینا ہے اور کب دینا ہے اور کیا کرنا ہے، اس لیے کہ اس وقت تمام انٹرنیشنل یعنی کہ تمام جو بڑے ملک ہیں وہ بیچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے اور معاملات زیادہ آگے نہ جائیں۔
مختلف تجزیہ نگار جو ہیں وہ بھی ان کا بھی میں سنتا رہا ہوں میں. تو ابھی تک تو معاملہ اس وقت جو کل اور آج دن میں جو چلتا رہا ہے وہ ابھی اس وقت رکا ہوا ہے. باقی اللہ بہتر کرے گا. پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج بالکل الرٹ ہیں اس وقت. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ قوم سکون سے رہے، ہم جاگ رہے ہیں. تو سلام ہے پاکستانی فوج کو، جس طرح انہوں نے انڈیا کو جواب دیا ہے کل. اور کہتے ہیں ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو ان کا طیارہ رافیل جو ہے فرسٹ ٹائم کسی جنگی اس میں کریش ہوا ہے یا گرا ہے. وہ اس سے پہلے آج تک رافیل جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں اٹھانا پڑا. تو یہ پاکستانی پائلٹس کا اور پاکستان کی جو جذبہ تھا، یہ صرف اس نے ہی اپنا کام دکھایا ہے. میں اپنی بات کروں، کل رات سے ابھی رات کے 12 بجے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. میرے خیال میں اگر میں سویا ہوں تو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے میں سویا نہیں ہوں. تو بس میں نے کہا اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں، جا کے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، پھر صبح دیکھیں گے فجر کے ٹائم پہ اٹھ کے کہ کیا معاملات ہوئے ہیں یا کیا سلسلہ ہے. اللہ خیر کرے گا، اس لیے کہ نیند بھی تھوڑی سی ضروری ہے صحت کے حساب سے. اس لیے کہ ہارٹ کا اور یہ سارے جو معاملات ہیں، گرمی کا بھی ہے سلسلہ، تو وہ تھوڑا سا ریسٹ ضروری ہے. تو ابھی بس سونے کی تیاری کرتے ہیں اور اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں. آج یہ صبح میں نے سمجھے کہ فجر کے ٹائم پہ بلاگ شروع کیا تھا، بیچ میں شام کو گیپ آ گیا، میں کوئی ریکارڈنگ نہیں کی بیچ میں، بلکہ پی ایس ایل کا میچ بھی چل رہا تھا، وہ بھی تھوڑا سا دیکھا. اسلام آباد یونائٹڈ آئی تھنک کنٹینیوسلی تیسرا یا چوتھا میچ آج ہاری ہے. کوئٹہ گلیڈیٹر نے جو بیٹنگ کی ہے آج آؤٹ کلاس بیٹنگ کی تھی. 263 رن شاید کیے انہوں نے، اور 2 سینچریاں بنی. ایک رسوو ہے شاید، ہاں انہوں نے کی ہے، اور ایک پاکستانی حسن نواز اس نے سینچری کی ہے. تو بڑا مزہ آیا بیٹنگ دیکھ کے. اور دوسری جو چیز انجوائے کی کہ جہاں پہ یہ ہو رہا تھا میچ، راول پنڈی میں ہو رہا تھا، اور وہی ہمارا جو فوج کا تمام جو سیٹ اپ ہے، جو جی ایچ کیو کہیں، وہ بھی وہیں پہ ہے پنڈی میں. تو جو حالات کے حساب سے مجھے تھا کہ شاید میچ نہ ہو، لیکن میچ ہوا اور کراؤڈ بھی بہت زیادہ تھا. آج ایک اور میں وہ دیکھ رہا تھا، قصور پہ جو پرچم کی تقریب ہوتی ہے وہاں پہ آج دکھایا کہ ان کی جو طرف ان کا کوئی فوجی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا. آج کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا، خالی تھا ٹوٹل. کراؤڈ دور کی بات، ان کا جو فورسز کے جو ان کے جو رینجرز کے جو بارڈر کے جو ہوتے ہیں کھڑے ہوئے، ان میں سے بھی کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا تھا آج وہاں پہ. یہ انڈین قوم کا حال ہے. پاکستانی قوم ٹوٹل بھرا ہوا تھا کراؤڈ سے، اور بچے بھی جو ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے. یہ جذبہ ہے، اس کو جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ جذبہ انڈیا کے پاس نہیں ہے یا ہمارے دشمن کے پاس نہیں ہے کہ ایک بچہ کھڑا ہو جاتا ہے.
جس میں آج دیکھ رہا تھا 4 بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے 7 سال کے، اس سے چھوٹے بھی، بہت پیارے بچے، اور وہ جنت میں گئے ہیں، سیدھے شہید ہوئے ہیں، شہید یعنی کہ پہلے شہید ہوئے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو، خیر ان کا مقام ہی کچھ اور ہوگا جب وہ شہادت کا رتبہ ان کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستانی فوج کو ہمت دے اور مضبوط کرے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس موقع پہ بھی اس پہ غصہ بھی آتا ہے اور وہ بھی آتا ہے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں ان کو بھی، میں تو خیر کوئی رپلائی نہیں کرتا ہوں، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اس پہ اور فوج کے، کہ یہ سب ڈرامہ کر رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں تو ویسے کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، پاکستان کی فوج، یہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا آستین کے سانپ ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے عقل اور شعور عطا فرمائے۔ تو دوستو اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستو محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو مئی کا مہینہ آج 7-8 تاریخ ہو گئی ہے، اور یہی دن تھے 2 سال پہلے جب اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ہمیں کچھ دیر سے بتایا گیا تھا، باقی میرے بڑے بیٹے کو اور باقی لوگوں کو پتہ تھا، لیکن ہمیں کچھ دیر سے بتایا گیا تھا، کیونکہ وہ آسٹریلیا میں تھا، ان کو پتہ چلا، انہوں نے پھر جو لیگل جو معاملات ہوتے ہیں اس کو لانے کے لیے وہ کر رہے تھے۔ بیٹا بھی میرا یہاں پہ نہیں تھا، وہ باہر تھا، وہ آیا ہے تو اس نے ہمیں بتایا، اور یہی دن تھے وہ۔ جب وہ ہم سے دور چلا گیا تھا، ہمیں تو بتایا گیا تھا 1 ہفتے بعد، 16 تاریخ تھی یا 16 تاریخ کو جب وہ آیا، اس نے ہمیں بتایا تھا یہاں پہ۔ اس سے 1 ہفتہ پہلے وہ یہی دن تھے، آج کل کے دن۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور ہمیں صبر عطا فرمائے۔ آپ اس کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔